بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے پاک نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دوستو، بہنوں، بھائیوں، بزرگوں، السلام علیکم۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم بیان نمبر 3 آج بیان کر رہے ہیں۔ ہمارا مقصد قرآن اور سنت سے سیکھنا اور سکھانا ہے، احکام کو سمجھنا، تاریخ میں پر غور کرنا اور الہی رہنمائی سے مسائل کا حل تلاش کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس بیان کو مفید اور تمام دلوں کے لیے نور کا ذریعہ بنا دے، آمین۔ آج ہم بتائیں گے کہ سورہ توبہ معاشرے میں نفاق کو کس طرح بیان کرتی ہے۔ سورہ توبہ، جسے برا کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، نفاق کے رجحان اور افراد اور معاشرے دونوں پر اس کے تباہ کن اثرات کو بے نقاب کرنے میں قرآن پاک کی سب سے طاقتور ابواب میں سے ایک ہے۔ دوسرے ابواب کے برعکس اس کا آغاز بسم اللہ الرحمن الرحیم سے نہیں ہوتا، جو اس کی سخت تنبیہ اور فیصلے کے لہجے کی عکاسی کرتا ہے۔ یہ سورہ ایک ایسے وقت میں نازل ہوئی جب مدینہ کی امت مسلمہ کو اندرونی چیلنجز کا سامنا تھا، خاص طور پر منافقین کی طرف سے جو ظاہری طور پر اسلام کی حمایت کا ڈرامہ کرتے تھے، لیکن خفیہ طور پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کیا کرتے تھے اور مسلم معاشرے کو کمزور کیا۔ اللہ ان کی خصوصیات، رویے اور امت مسلمہ کے اتحاد کو درپیش خطرات کو واضح طور پہ بیان کیا گیا ہے۔ سورہ توبہ کی مرکزی موضوعات میں سے ایک یہ ہے کہ منافقت معاشرے کی اخلاقی بنیادوں کو کمزور کر دیتی ہے، بد اعتمادی، بزدلی اور تفرقہ پیدا کرتی ہے۔ ایک اہم طریقہ جس میں سورہ معاشرے میں نفاق کو نمایاں کرتی ہے وہ ہے فرقہ وارانہ ذمہ داریاں، جیسے اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرنے کے بارے میں منافقین کے رویے کو بے نقاب کرنا۔ اللہ تعالیٰ سورہ توبہ کی آیت نمبر 81 میں فرماتا ہے، جو لوگ پیچھے رہ گئے وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کے بعد اپنے گھروں میں رہنے پر راضی تھے اور اپنے مال اور جان سے اللہ کی راہ میں جہاد کرنے کو ناپسند کرتے تھے، اور فرمایا گرمی میں نہ نکلو، کہہ دو کہ کاش وہ آگ کی گرمی کی قدر کرتے۔ یہاں اللہ تعالیٰ ان کے خود غرضی اور خوف کا پردہ فاش کرتے ہوئے ظاہر کرتا ہے کہ معاشرہ جہاں قربانی اور اتحاد کا تقاضا کرتا ہے، منافق دنیاوی آسائشوں کو ترجیح دے کر اسے کمزور کر دیتے ہیں۔ اس کے برعکس سچے مومن علم پھیلانے کے لیے مشکلات برداشت کرنے کے لیے تیار ہیں۔ معاشرے میں منافقت کی ایک اور جہت کہ ان کا مذہب پر شک، تنقید اور تضحیک کا رجحان ہے۔ سورہ توبہ کی آیت نمبر 65 اور 66 میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور اگر آپ ان سے پوچھیں تو وہ ضرور کہیں گے کہ ہم تو صرف باتیں اور کھیل رہے تھے۔ کہو، کیا تم اللہ اور اس کی آیات اور اس کے رسول کا مذاق اڑاتے تھے؟ اور آیت نمبر 69 میں فرمایا کہ عذر نہ کرو، نہ اپنے ایمان کے بعد کافر ہو گئے۔ یہ آیت بتاتی ہے کہ منافقین کی طرح مقدس اقتدار کا مذاق اڑانے ہوئے معاشرے کو کمزور کرتے ہیں، ایسی فضا پیدا کرتے ہیں جہاں مذہبی عزم کی توہین ہوتی ہے۔ اس طرح کا مذاق انتشار پھیلاتا ہے اور اجتماعی زندگی میں ایمان کی سنجیدگی کو ختم کر دیتا ہے۔ سورہ توبہ میں بھی منافقین کی عبادات اور صدقات کے ذریعے ان کی منافقت کو بیان کیا گیا۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے سورہ توبہ کی آیت نمبر 54 میں فرمایا، اور ان کی منافقت، ان کے صدقات قبول ہونے سے کوئی چیز نہیں روکتی سوائے اس کے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کفر کرتے ہیں، اور یہ کہ وہ نماز کے لیے نہیں آتے مگر اس وقت جب وہ سست ہوں، اور یہ کہ وہ اپنے دیتے نہیں سوائے اس کے کہ جب وہ ہچکچاتے ہیں۔ معاشرے میں اس کا نتیجہ ایک ایسی ثقافت صورت میں نکلتا ہے جہاں ظاہری مذہبی اعمال دکھاوے کے لیے کیے گئے لیکن اخلاص اور عقیدت غائب ہے۔ ان کی نماز میں سستی اور صدقہ میں ہچکچاہٹ فرقہ وارانہ اتحاد کو کمزور کرتی ہے اور تقویٰ کی ایک فریب امیز تصویر بیان کرتی ہے۔
جو لوگوں کو اسلام کے اصل جوہر کے بارے میں الجھا دیتا ہے۔ سورہ توبہ معاشرے میں تفرقہ پیدا کرنے میں ان کے کردار کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ اس کی ایک نمایاں مثال مسجد دیر کا واقعہ ہے، جس کا ذکر سورہ توبہ کی آیت نمبر 108 اور 107 میں ہے۔ اور وہ لوگ ہیں جنہوں نے مسجد کو کفر اور اہل ایمان میں تفرقہ ڈالنے اور اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول سے جنگ کرنے والوں کے لیے جگہ بنا لیا، اور ہم انہیں ضرور پہنائیں گے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے بہترین لباس ہے۔ اس میں ایک مسجد ہے جو پہلے دن سے قائم ہے، اس کے لائق ہے کہ وہ اب اس میں کھڑے ہوں۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ منافقین مذہبی اداروں کا فائدہ اٹھا کر یہ ظاہر کرتے ہیں کہ ان کا نقصان نہ صرف ذاتی بلکہ معاشرتی بھی ہے، کیونکہ ان کا مقصد مومنوں کے اتحاد کو تقسیم کرنا ہے۔ سورہ توبہ میں اس بات پر بھی زور دیا گیا کہ نفاق اچھے کاموں کی حوصلہ شکنی اور برائی کی ترغیب دے کر معاشرے میں منافقت پھیلاتا ہے۔ سورہ توبہ کی آیت نمبر 67 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، منافق مرد اور منافق عورتیں ایک دوسرے سے ہیں، وہ برائی کا حکم دیتے ہیں اور نیکی سے روکتے ہیں اور اپنے ہاتھ روکتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کو بھول گئے، اس لیے اللہ نے انہیں بھلا دیا ہے۔ شک منافق ہی نافرمان ہے، بے شک منافق ہی نافرمان ہے۔ یہ اس کے برعکس ہے جو سچے مومن کرتے ہیں، جیسے کہ آیت نمبر 71 میں بیان کیا گیا کہ جہاں مومن نیکی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے منع کرتے ہیں، اس طرح منافقت معاشرے میں ایک الٹی اخلاقی ترتیب پیدا کرتی ہے۔ جہاں بدعنوانی کو معمول بنایا جاتا ہے اور نیکی کو چھوڑ دیا جاتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقت کے معاشرتی خطرات سے بھی خبردار کیا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 58 میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ ناپسندیدہ وہ منافق ہے جو جھگڑا اور جھوٹ بولے، اور اس قسم کا رویہ معاشروں کو غیر مستحکم کرتا ہے، کیونکہ بے ایمانی، خیانت اس کے اعتماد کو ختم کرتی ہے جس پر سماجی تعلقات استوار ہوتے ہیں۔ مزید سنن ابی داؤد میں حدیث نمبر 4688 میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت کی کہ منافق وعدہ خلافی کرتا ہے، امانتوں میں خیانت کرتا ہے اور جھگڑے کے وقت ناانصافی کرتا ہے۔ وہ تمام اعمال جو معاشرے کے تانے بانے کو متاثر کرتے ہیں۔ سورہ توبہ منافقت کو نہ صرف ذاتی عیب کے طور پر پیش کرتی ہے بلکہ ایک سماجی خطرے کو طور پر بھی منافق کی قربانی سے گریز کرتے ہیں۔ مذہبی اقتدار کا مذاق اڑاتے ہیں، اخلاص کے بغیر عبادت کرتے ہیں، تقسیم کے ادارے بناتے ہیں اور نیکی کی حوصلہ شکنی کرتے ہوئے بے حیائی کو فروغ دیتے ہیں۔ ان کا طرز عمل اعتماد کو خراب کرتا ہے، فرقہ وارانہ بندھنوں کو کمزور کرتا ہے اور بدعنوانی کو پھیلاتا ہے، جو بالآخر امت مسلمہ کے استحکام اور اتحاد کے خطرہ ہے۔ ان خصلتوں کو ظاہر کرتے ہوئے سورہ توبہ مومنوں کو چوکنا رہنے، اخلاص اور قربانی کو فروغ دینے اور منافقت کے تباہ کن اثرات سے اپنی برادریوں کی حفاظت کرنے کی دعوت دیتی ہے۔ تو دوستو، آج کی گفتگو کو یہیں پہ اختتام اس عاجزانہ دعا کے ساتھ کرتے ہیں کہ اے باری تعالیٰ، اے اللہ تعالیٰ، ہمارے دلوں کو پاک فرما، ہمارے اعمال کو قبول فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما اور ہمیں اپنے شکر گزار بندوں میں شامل فرما۔ ہمارے وقت، ہمارے اہل و عیال اور ہمارے ایمان میں برکت عطا فرما اور ہمیں قیامت کے دن اپنی رحمت کے سائے میں جمع فرما۔ آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ۔